اللہ تعالیٰ نے صحابی کا نام صحابی رکھا. عربوں میں تو نہ جانے کتنے لغت ہوتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین صحبت سے ملتا ہے. دین کے اول شاگرد ہیں سید الانبیاء سے براہ راست سبق لینے والے، ان کا لقب صحابی رکھا گیا اور کوئی نام نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس جیسا رئیس المفسرین، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. صحابہ میں ان کا نام بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے. بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ مستقل باب قائم کیا ہے، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے، یعنی ان کے حالات پر ایک مستقل باب بخاری نے قائم کیا. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ مسئلہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کے راوی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی روایت پر ایک مسئلہ عظیم الشان حنفی کی بنیاد ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے تعریف کی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی بات کہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں مسئلے میں یوں عمل کرتے ہیں، تو فرمایا دا ہو چھوڑو، قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا یہ شہادت ان کی فقہ پر اور ان کی فضیلت پر، فضل کثیر پر دلالت کرتی. علامہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات نے اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت عمر جیسا شخص جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، جیسے ہی کلمہ پڑھا فوراً جبرائیل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر کے اسلام سے رضی اللہ تعالیٰ. ایسا جلیل القدر صحابی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، وہ گورنر مقرر کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وصیت سن لو، جس کو شیخ ولی الدین نے اسماء الرجال نے لکھا ہے، یہ مصنف مشکات ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 تبرکات تھے. 5 تبرکات، آپ کی لونگی، آپ کا کرتا، آپ کی چادر مبارک، آپ کے ناخون، آپ کے بال مبارک، 5 تبرکات تھے ان کے پاس. یہ اسماء الرجال میں دیکھو مشکات کے آخر میں شیخ ولی الدین مصنف مشکات لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کے پاس 5 تبرکات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کی چادر مبارک تھی، رسول خدا سید الانبیاء کی چادر مبارک، اور آپ کی قمیص مبارک، اور آپ کی لنگی مبارک، ناخون مبارک اور بال مبارک، 5 تبرکات. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میری روح نکل جائے تو کفنونی فی قمیص ہی، ہمیں رسول خدا کی قمیص میں کفن دینا، وفی ردائے ہی وفی ازار ہی، اور حضور کی چادر ہمیں اڑا دینا کفن کے وقت میں، اور آپ کی قمیص اور آپ کا ازار پہنا دینا. 3 تو ہو گئے کفن کے لیے، 3 کپڑے. اور جب میں لیٹ جاؤں قبر میں تو میرے دونوں ناکوں کے سوراخ میں اور میرے منہ کے جبڑوں میں فی منخریہ وفی شدقیہ، شدقین تسنیہ اور منخرین بھی تسنیہ، یا متکلم کی اضافت سے نون گر رہا ہے، یعنی میرے ناکوں کے سوراخوں میں اور میرے دونوں جبڑوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخون ٹھوس دینا، وحشو اس میں بھر دینا. اس کے بعد خلو بینی و بین ارحم الراحمین، میرے اور میرے ارحم الراحمین کے درمیان سے سب ہٹ جانا، ہم جانے میرا اللہ جانے. وہ خلو بینی و بین ارحم الراحمین، کیا مطلب؟ درمیان سے ہٹ جانا، بس ارحم الراحمین اور میرا معاملہ ہو جائے گا. خلو بینی و بین ارحم الراحمین، یہ ہیں لوگ. اللہ اکبر، کیا شان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے وقت میں گھوڑوں کے ناکوں میں جو گرد جم جاتی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام بھی نہیں. کوئی ولی اللہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا.